بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک اہم ترین پہلو نبی پاک کے فیصلے ہیں۔ محتشم سامعین، نبی پاک علیہ السلام بعض دفعہ ایک ہی مسئلے کا جدا جدا قسم کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے کسی حکمت کے پیش نظر۔ مثلاً سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم میں موجود ہے، ایک نوجوان نے آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مجھے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے گلے ملنے کی اجازت دی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ تمہیں اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آیا، اس نے اسی عمل کی اجازت مانگی، نبی پاک علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، فقہائے کرام نے ان تمام فیصلوں کی 5 قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم، نبی پاک کے کچھ فیصلے وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے بطور مشیر کے کیے ہیں، یعنی مشورہ دیتے ہوئے وہ فیصلے آپ نے سنائے ہیں۔ مثلاً ایک صحابیہ لڑکی کو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا فلاں صحابی سے شادی کر لو۔ اس لڑکی کو وہ شخص خاوند کے لحاظ سے پسند نہ تھا، اس لیے لڑکی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم شرعی حکم ہے یا مشورتاً آپ یہ حکم دے رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکی، یہ میرا مشورہ ہے۔ تب وہ صحابیہ بولی، یا رسول اللہ، پھر میری جانب سے معذرت قبول کیجئے، میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی، نہیں کر سکتی۔ دوسری قسم، نبی پاک علیہ السلام کے فیصلوں کی دوسری قسم، نبی پاک کے کچھ فیصلے وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے بطور چیف جسٹس کے کیے ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ باپ اور بیٹا 2 فریق بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف شکایت کی، بولا، یا رسول اللہ، میرا یہ باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ سنایا اور فرمایا، اے لڑکے، تیرا بوڑھا باپ تیری اجازت کے بغیر تیرا مال بقدر ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ نبی پاک کے فیصلوں کی تیسری قسم، نبی پاک کے کچھ فیصلے وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے ملکی سربراہ کے طور پر کیے ہیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹے لڑکے کو پورے شہر کا حاکم بنا دیا۔ مثلاً حضرت اسامہ بن زید لڑکے کو بزرگ جلیل القدر صحابہ کرام، سینئر صحابہ کرام کا سپہ سالار بنا دیا۔ یا مثلاً نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ جو بھی انسان کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے گا تو وہ زمین اس کے ملک ہو جائے گی۔ عزیز ساتھیو، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نبی پاک کے اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس جیسے فیصلوں پر عمل کرنا ہر ملک والوں پر لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی حکومت والے اس طرح کا قانون پاس کر دیں تب وہ زمین لازماً آباد کرنے والے کے ملک میں چلی جائے گی۔ نبی پاک کے فیصلوں کی چوتھی قسم، نبی پاک کے کچھ فیصلے وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے تمام امت کے لیے بطور نبی کے ارشاد فرمائے ہیں۔ اکثر فیصلے ایسے ہیں، آپ کے آرڈر ایسے ہیں جو بطور نبی کے تمام امت کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام کا کسی بھی عبادت کا حکم دینا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔
یا آپ علیہ السلام نے کسی برائی سے بچنے کا حکم دیا ہو، کوئی اخلاقی حکم دیا ہو، مثلا جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایسے حکموں کو شرعی حکم کہا جاتا ہے، اور نبی پاک کے شرعی حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ماننا اور عمل کرنا لازمی ہے۔ نبی پاک کے فیصلوں کی پانچویں قسم، نبی پاک کے کچھ فیصلے وہ ہیں جو آپ علیہ السلام نے بطور عالم اسرار کے کیے ہیں، یعنی لوگوں کو وہ فیصلے ظاہری شریعت کے خلاف محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ پوشیدہ حقیقت حال کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے فیصلے خلاف شریعت لگے، لیکن وہ فیصلے حضرت خضر کے وہ جو 3 فیصلے ہیں قرآن پاک میں حضرت خضر کے، وہ بالکل پوشیدہ حقیقت حال کے عین مطابق ہیں۔ ہمارے آخری نبی کے چند ایسے فیصلے سناتا ہوں جو عالم اسرار کے طور پر آپ نے دیے ہیں، جو بظاہراً عجیب لگتے ہیں لیکن حقیقت حال کے عین مطابق ہیں۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام نے فرض روزہ توڑنے والے کو سزا دینے کی بجائے انعام دے کر رخصت کیا۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اس شرط پر کہ 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 5 کی بجائے 2 پڑھوں گا۔ حضور نے اس کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 2 پڑھ لیا کرو۔ یہ اس کے حق میں یہ فیصلہ سنایا۔ اس طرح اور بہت سارے جو ہے اس کے مثالیں بن سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔